جی دوستو، بھارت ہمارا ہمسایہ ملک، اس میں میری کچھ زیادہ دلچسپی رہتی ہے، کیونکہ میں خود بھی وہاں رہا ہوں اور کافی عرصہ بھارت سے ڈیل بھی کرتا رہا ہوں، تو انٹرسٹ تو بنتا ہے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم بھارت سے سیکھ بھی سکتے ہیں، گو کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ ہاسٹیلیٹی کا ہے، لیکن مثال کے طور پر آئی پی ایل کو جس طرح انہوں نے آرگنائز کیا اور ایک بہت بڑا نام بن گیا ہے دنیا میں، وہ ہمارے لیے اس میں ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ دوسرا، جس طرح وہ ریسینہ ڈائلاگ کرتے ہیں ہر سال 2016 سے، اس میں بھی ہمارے لیے بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے، کیونکہ پاکستان میں تو ہمارے ہاں بھی تھنک ٹینکس کی کمی نہیں ہے، ایسے ایسے تھنک ٹینکس کھل گئے ہیں کہ وہ اب تو خیر نام بھی ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن بے مقصد اگر کارروائی دیکھیں، کارکردگی دیکھیں، تو یقین مانیے زلچ کوئی اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، اور نہ وہ خود بھی کوئی ریسرچ کام کرتے ہیں، کوئی جینون اوریجنل کام ہمیں نظر نہیں آتا، اور یہی ہے اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیے تو کوئی ایسا تھنک ٹینک پاکستان میں نہیں ہے جو کہ جس کا جرنل جو ہے یا وہ دنیا بھر میں اس کو ریکگنائز کیا جائے۔ تو بہت پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، اور کام ان کا یہی ہے کہ وہ ایونٹس مینیج کریں، ایونٹ مینیجر ہو گئے ہیں ایکچولی۔ کوئی ایک سیمینار کروا دیا، کوئی کانفرنس کروا دی، لیکن وہ بھی اس میں بھی کوئی زیادہ محنت نہیں کرتے، رٹے رٹائی چیزیں ہیں، وہی باتیں کرتے رہتے ہیں کوئی، اسی لیے میں اب زیادہ ان میں دلچسپی لیتا نہیں، گو کہ میں نے ذاتی طور پہ خود بھی ایک کوشش کی تھی لیکن مجھے بھی ناکامی ہوئی، بار کیونکہ وسائل کی کمی ہو تو پھر یہ معاملات آگے نہیں بڑھتے۔ تو ہم نے بھی ایک مرگلہ ڈائلاگ بھی شروع کر رکھا ہے، اسلام آباد ڈائلاگ بھی شروع کر رہا ہے، لیکن وہ بھی ہم صحیح معنوں میں اس کو نہیں آرگنائز کر سکتے، اور اس کا اس طرح امپیکٹ نہیں ہوتا، جو پارٹیسپینٹس آتے ہیں وہ بھی برائے نام ہی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ریسینہ ڈائلاگ جب ہوا تو اس میں ابھی جو حال ہی میں بھارت میں ہوا، اس میں نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر کی نوٹ اسپیکر تھے، چیف گیسٹ تھے، اور بے شمار لوگ آئے ہوئے تھے، بلکہ تلسی گیبرڈ بھی تھیں، ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کی امریکہ کی، اور بھی بہت سے لوگ تھے، بلکہ اسی مارجنز میں انہوں نے ایک جو انٹیلیجنس چیفز کی ایک کانفرنس بھی کروا لی، جس میں 20 سے 25 ڈیلیگیشنز شامل تھے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے نیریٹو بلڈ کرنے کا، تو ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کا ہے بھارت سے، اگر تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو، اپنے ذہنوں کو اپلائی کریں۔ دوسری جانب بھارت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی نہیں چاہیے، جن سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ پچھلے اگر آپ دیکھیے تو 11-12 سالوں میں بھارت سوک نیشنلزم سے ایتھنو نیشنلزم کی طرف جا رہا ہے، اور یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے بھارت کے لیے، اور یہ جو فالٹ لائنز ہیں اور زیادہ مضبوط ہو رہی ہیں، خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پر آج کل بھارت میں ایک بحث چلی ہوئی ہے، خاص طور پہ ساؤتھ انڈیا میں، کہ جی پاپولیشن کے بنیاد پہ ڈی لمیٹیشن ایکسرسائز ہو رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو نارتھ کی جو اسٹیٹس ہیں، نارتھ ویسٹ کی، ان کو لوک سبھا میں ان کی سیٹیں زیادہ ہو جائیں گی، کیونکہ ان کی پاپولیشن بہت بڑی ہے۔ جو ساؤتھ کی اسٹیٹس ہیں، خاص طور پہ تامل ناڈو، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم نے تو، آپ نے جو ہے پاپولیشن، ہم نے پلاننگ کی اور گروتھ کو روکا، جو کہ آپ لوگوں کی ترجیحات تھیں، بٹ وائی شوڈ وی سفر، کہ ہم اگر ڈیولپ ہو رہے ہیں، ہماری پاپولیشن کا ریٹ کم ہے، گروتھ ریٹ کم ہے، تو وائی شوڈ وی سفر۔ تو اب یہ ایک بحث چل پڑی ہے، اس کے لیے مختلف تجاویز آ رہی ہیں، کیونکہ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ میں جو ڈویژن ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، اور پھر اگر آپ دیکھیے تو لینگویج ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے، بلکہ آج پچھلے دنوں تامل ناڈو نے جب اپنا بجٹ پیش کیا تو انہوں نے روپی کا سمبل ہی تبدیل کر دیا، اور اپنی زبان میں ہی، تامل میں ہی اس کو لکھ دیا، تو اس میں بھی بہت شور شرابہ ہوا دہلی میں، اور باقی جو ہے ہندی اسٹیٹس ہیں وہاں، تو لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جی آپ جو سب نیشنلزم ہے اس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں، اور سیپریٹزم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو چونکہ ایتھنو نیشنلزم ایک بہت خطرناک چیز ہے، اور
جو ہے اور اس کو بھارت یہاں بھی، ہمارے بھی یہاں بھی اس کو فین کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک امپورٹنٹ بات یہ جو کہ بھارت میں بھی کسی حد تک ہے، جو ایک ریلیجن کا ہمارا ایک اسلامک ریلیجن کا بانڈ ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہندو وہاں بھی اگر دیکھیے تامل ناڈو میں بھی ہندو ہی رہتے ہیں، میجورٹی انہی کی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہندوؤں میں چونکہ اس طرح جو ہے ایک کاسٹ سسٹم بھی ہے، اور بے شمار مسائل ہیں ان کے سسٹم کے اندر، اس وجہ سے وہ بانڈ اتنا زیادہ امپورٹنٹ یا اتنا زیادہ فورسفل نہیں رہا، اسٹرانگ نہیں رہا. لیکن یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں خاص طور پہ جو لوگ جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں جو ایکسٹریم سوچ کے لوگ ہیں، اور جو ہندوتوا، جو پولیٹیکل فلاسفی ہے ہندوازم کی، ہندوتوا اس کو جو لوگ پر فالو کر رہے ہیں، وہ جو ہے انہوں نے بھی مزید ایک لحاظ سے وہ ایک امبریلا تو بنی ہے ان دا سینس کہ تمام ہندوؤں کو یکجا لائے. اور ہم نے دیکھا کہ اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو ناگپور میں ریسنٹلی رائٹس ہوئے ہیں اورنگزیب عالمگیر کے مقبرے کو لے کر، اس میں بجرنگ دل پیش تھے. انہوں نے ہی انسائٹ کیا یہ وائلنس اگینسٹ مسلم. اور یہ ایک موب جو مینٹیلٹی بن گئی ہے ہندوتوا کی، وہ بھارت میں آنے والے دنوں کے لیے ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. لیکن کیا کیا جائے، یہ الیکٹرل پالیٹکس ہے، اور کیونکہ الیکشن بھی جیتنا ہوتا ہے اس لیے تمام یہ حربے استعمال کرنے پڑتے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بھارت سوک نیشنلزم کی طرف آئے گا جو اس کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، سیکولرزم کی بنیاد پہ، تو شاید بھارت کی بچت ہو جائے. لیکن اگر یہ جو ہے معاملہ ایتھنو نیشنلزم کی طرف جاتا ہے تو پھر بھارت کے لیے مسائل بہت بڑھ سکتے ہیں. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ آنے والی دہائیوں میں ہم دیکھیں کہ بھارت بھی تقسیم ہو جائے. جہاں یوگوسلاویہ ہوا، سوویت یونین ہوا، تو بھارت کے بھی تقسیم ہونے کے چانسز تو نظر آتے ہیں. گو کہ مستقبل قریب میں ہم یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے، لیکن یہ آہستہ سے گریجول پروسیس ہوتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ساؤتھ الگ ہو جائے، نارتھ ایسٹ الگ ہو جائے. تو اس قسم کی پاسبلٹیز بھی ہیں، ان کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. تو بھارت کے لیے تو یہی بہتر ہے کہ وہ رادر دین ایک فیک سا جو ہے اس قسم کی چیزوں کو ہوا دے، ان کے لیے تو مناسب یہی ہے کہ سیکولرزم کی طرف واپس آئیں. اور اب چونکہ مسلمانوں کو بھی تھوڑا دبایا جا رہا ہے، ان کے خلاف تو خیر نیریٹو بہت عرصے سے شروع ہے، اب سکھوں کے بارے میں بھی جو ہے نیریٹو بنایا جا رہا ہے، تو پرابلم بہت ہو گئے ہیں. اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ پنجاب کو جو ہے، جو انڈین پنجاب ہے، اس کو پاکستان ہی کا حصہ ہونا چاہیے. دیٹ از دا بیسٹ آپشن آئی ٹیل یو. تھینک یو.